واقعات بت شکن سلطان محمود غزنوی قسط نمبر 47 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، داؤد بن نصر کا دربار لگا ہوا تھا اور بوڑھا ہندو دربار میں کھڑا تھا۔ داؤد نے ہندو کی طرف دیکھا اور آنے کا مقصد پوچھا تو ہندو یوں گویا ہوا، علی جا، میں راجہ بجی رائے کی فوج کا ایک کماندار تھا، اور پھر بجی رائے کی شکست کی تفصیل سنائی اور بتایا کہ وہ کس طرح کچھ فوجی عہدیداروں کے ساتھ مندر میں چھپ گیا تھا۔ بوڑھے نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ خزانے پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا ہے، لیکن بہت سی دولت مندروں اور لوگوں کے گھروں میں چھپا دی گئی تھی۔ سلطان محمود غزنوی نے حکم جاری کر دیا تھا کہ کوئی بھی مسلمان فوجی کسی بھی ہندو کے گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ بوڑھے نے بتایا کہ سلطان محمود نے یہ بھی حکم جاری کیا کہ ہندو اپنے ہندو فوجیوں کی لاشوں کو میدان جنگ سے اٹھا کر لا سکتے ہیں اور جلا سکتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ ہندو اپنے زخمیوں کو اٹھا کر مرہم پٹی والے خیموں میں پہنچا دیں تاکہ ان کی مرہم پٹی ہو سکے۔ بھیرا کے ہندوؤں کو پنڈتوں اور ہم فوجی عہدیداروں نے اکسایا کہ وہ اپنے زخمیوں کو اٹھاتے رہیں اور مسلمان زخمیوں کو قتل کرتے رہیں۔ اس طرح بہت سے مسلمان زخمی قتل کر دیے گئے، مگر مسلمانوں کو پتہ چل گیا، لہٰذا انہوں نے ہندوؤں کو بھیرا سے باہر نکلنے سے روک دیا۔ ہم نے جب یہ دیکھا کہ ہندوؤں کے گھر واقعی مسلمانوں سے محفوظ ہیں تو ہم نے شاہی محل کے قریب ہندو گھروں اور مندروں میں جو دولت ہاتھ لگ سکی چھپا دی۔ بڑے مندر میں یہ فیصلہ ہوا کہ آپ کو اس بات کی فوری اطلاع دے دی جائے تاکہ آپ بھیرا پر چڑھائی کر سکیں۔ اس طرح آپ نہ صرف بھیرا پر قبضہ کر سکیں گے بلکہ سلطان محمود غزنوی کو اس کی فوج سمیت قیدی بھی بنا سکیں گے۔ وہ 3000 ہندو فوجی جنگی قیدی جو مسلمانوں کی بگاڑ میں لگے ہوئے ہیں آپ کی مدد کو آ جائیں گے اور محاصرے کی صورت میں شہر میں تباہی برپا کر دیں گے۔ لاہور اور بٹھنڈا میں بھی ایسی ہی اطلاع بھیج دی گئی ہے، وہ بھی آپ کی مدد کو آ جائیں گے اور اس طرح آپ کا کام اور زیادہ آسان ہو جائے گا۔ اگر آپ اپنی ریاست کی خیریت چاہتے ہیں تو بھیرا پر آپ کو فوج کشی کرنا ہوگی۔ اس وقت سلطان کے پاس فوج تھوڑی رہ گئی ہے، ایک حصہ فوج زخمی اور زیر علاج ہے اور ایک حصہ میدان جنگ میں قتل ہو گئی ہے، باقی آدھی فوج نظم و نسق اور دیگر امور میں مصروف ہے اور بہت کم شہر کی حفاظت پر مامور ہے۔ ناظرین، داؤد بن نصر پورے انہماک کے ساتھ بوڑھے ہندو کی گفتگو سن رہا تھا۔ داؤد نے ابھی تک خود کچھ بھی نہ کہا تھا۔ یہ بوڑھا ہندو جانتا تھا کہ داؤد بن نصر کے خاندان کی تاریخ میں کہیں بھی جنگ و جدل کا ذکر نہیں ملتا، یہ سازش پسند خاندان ہے۔ داؤد بن نصر کو عیسائیوں نے گدی پر بٹھایا تھا، اس لیے ہندو حکمران اسے اپنا اعلی کار بنائے ہوئے تھے۔ بوڑھا ہندو داؤد کی کمزور رگوں سے واقف تھا کیونکہ بھیرا سے اسے سب کچھ بتا کر سمجھا کر بھیجا گیا تھا۔ اے حاکم ملتان، بوڑھے ہندو نے جھک کر نہایت ادب اور چاپلوسی کے لہجے میں کہا، بٹھنڈا اور لاہور کی فوج کو آپ کی فوج کی مدد اور تعاون کی ضرورت ہے۔ آپ کو یہ احساس تو ہوگا کہ آپ کی گدی ہمارے تعاون کی بدولت محفوظ ہے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ آپ کی گدی ہندو راجوں مہاراجوں کے گھیرے میں ہے۔ آپ پر کوئی حملہ نہ بھی ہو، صرف آپ کی امداد بند کر دی جائے تو آپ ملتان کی گدی ہمارے قدموں میں پھینک کر بھاگ جائیں گے۔ اگر آپ نے بھیرا پر فوج کشی نہ کی تو ہم سمجھیں گے کہ آپ ہمارے نہیں بلکہ غزنی والوں کے وفادار ہیں، اور ہم آپ کی دوستی سے دستبردار ہو جائیں گے اور پورے کرامتی فرقے کو ہم بتا دیں گے کہ آپ کی پیغمبری بھی محض شعبدہ بازی ہے۔ داؤد نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا کہ آپ خود فوجی عہدیدار ہیں، میں آپ کو اپنی فوج دکھاؤں گا، آپ خود کہیں گے کہ وہ محاصرے میں لڑ سکتی ہے۔ 100 میل دور جا کر کسی قلعہ بند شہر کو محاصرے میں لینے کے قابل نہیں ہے کیونکہ تعداد بہت کم ہے۔ ناظرین، بوڑھے ہندو نے کہا کہ آپ کو اپنی فوج شہر سے 100 میل دور لے جانی پڑے گی۔ ہم آپ کی فوج کو اسی لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی تعداد کم ہے۔ آپ کی فوج سے ہم سلطان محمود غزنوی کو دھوکہ دیں گے، وہ آپ کی فوج کو دیکھ کر اپنی فوج کو شہر سے باہر لے آئے گا، وہ آپ کو شہر کا محاصرہ نہیں کرنے دے گا کیونکہ
कि उसे तवक्को होगी कि वो आपको आसानी से शिकस्त दे सकेगा। सुल्तान महमूद गजनवी जो ही शहर से बाहर आएगा तो इसी दौरान राजा अनंतपाल की फौज जो दरिया के पार छुपी हुई होगी शहर पर हल्ला बोल देगी। इस तरह आपको कोई नुकसान नहीं होगा। सुल्तान महमूद आपकी और राजा अनंतपाल की फौज के दरमियान पिस जाएगा। हम आपसे वादा करते हैं कि सुल्तान महमूद को गिरफ्तार करके आपके हवाले कर देंगे। नाजरीन, दाऊद बिन नसर गहरी सोच में खो गया। उसकी नज़र कदमों में रखे हुए सोने पर पड़ी और उसने फिर नज़र उठाकर पास खड़ी खूबसूरत दोनों लड़कियों को देखा तो उसके चेहरे के तासुरात बदल गए। दाऊद के चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि वो चाहता था कि ये दोनों हिंदू उन दोनों खूबसूरत लड़कियों को छोड़कर चले जाएं। दाऊद ने पूछा कि मेरी फौज को भीरा के लिए कब कूच करना हो। बूढ़े ने कहा कि आप तैयारी शुरू कर दें, मैं वापस भीरा जा रहा हूँ। वहाँ जाकर हमें लाहौर और बठिंडा की फौजों की पेशकदमी की सही इत्तला मिलेगी तो मैं आपको इत्तला कर दूंगा। मेरी इस इत्तला के बाद आपको तैयारी की मोहलत नहीं मिलेगी। आपकी फौज तैयारी की हालत में रहे और रसद बैलगाड़ियों पर लदी रहे। दाऊद बिन नसर ने हिंदू मेहमानों के लिए शराब कबाब की तैयारी का हुक्म दे दिया तो उसे किसी दरबारी ने याद दिलाया कि बाहर कैदी खड़े हैं। दाऊद ने कहा कि कैदियों को पेश करो। नाज़रीन, कैदी दरबार में पेश किए गए। दाऊद बिन नसर ने आलिम और उसके साथियों की तरफ मुतवज्जे होकर कहा कि मैं आपको ज़्यादा बोलने की इजाज़त नहीं दूंगा। आपका एक साथी गिरफ्तार होकर हमारे पास कैद में है। उसने 4 कंवारियों की हवेली में दाखिल होकर हमारे एक मुहाफिज को कत्ल कर दिया था और आप लोगों ने हमारे 4 फौजियों को कत्ल कर दिया है। क्या ये सही है और तुम लोगों ने उन चारों को कत्ल क्यों किया? नाजरीन, बूढ़ा हिंदू बोल पड़ा। उसका जवाब हमसे सुनो। अगर ये उन चारों को कत्ल ना करते तो ना ये सोना आपके पास पहुंचता और ना ही ये खूबसूरत दोशीज़ाएं। हमें मालूम नहीं था कि वो आपकी फौज के आदमी। बूढ़े हिंदू ने फिर पूरी तफसील बता दी कि किस तरह उन चारों ने हमसे सोना छीना और लड़कियों को छीना। फिर लड़कियों को बरहना करके उनके हाथ से शराब पीते रहे। फिर उन्होंने एक लड़की को नीचे गिराकर ज़बरदस्ती करना चाहिए। इतने में ये चारों एक तरफ से निकले और चारों फौजियों को कत्ल करके सोना और लड़कियों को बचाया। नाजरीन, बूढ़े ने बात जारी रखते हुए कहा, हमें डर था कि हम उन चारों के चुंगल से बचकर इन चारों वहशियों के चुंगल में फंस गए हैं, लेकिन उन्होंने लड़कियों को कपड़े पहनने का हुक्म दिया। हमने उन्हें इनाम पेश किया लेकिन उन्होंने वो भी लेने से इनकार कर दिया और हमारी हिफाजत के लिए हम पर पहरा खड़ा कर दिया। आधी रात के वक्त बहुत से सुवार आए और उन्हें बांध कर साथ ले आए। दाऊद ने कैदियों की तरफ देखा तो आलिम ने कहा कि हमें ये मालूम ना था कि वो आपकी फौज के आदमी हैं और हमने उन्हें लड़की की इज्जत बचाने के लिए कत्ल किया था। नाजरीन, दाऊद बिन नसर ने आलिम से पूछा कि जो कैदी पहले लाया गया था उसके साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक है? हमें बताया गया है कि तुम भीरा में सुल्तान महमूद गजनवी के पास जा रहे थे। आलिम ने जवाब दिया कि जो कैदी आपके पास पहले लाया गया है उसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हम भीरा ज़रूर जा रहे थे मगर सुल्तान महमूद से मिलने नहीं बल्कि अपने कारोबार के लिए जा रहे थे। हमें तो ये भी मालूम नहीं कि सुल्तान महमूद कौन है और कहाँ है। बूढ़े हिंदू ने दाऊद से कहा कि उन्होंने हमारी जानें और इज्जतें बचाई हैं। उन्होंने आपकी अमानत की हिफाजत की है। उन्होंने हमारा इनाम कबूल नहीं किया। हम आपसे इन्हें ये इनाम दिलवाना चाहते हैं कि आप इन्हें छोड़ दें, आज़ाद कर दें। नाजरीन, दाऊद ने बारी बारी दोनों लड़कियों की तरफ देखा तो दोनों ने कहा कि हाँ, इन्हें छोड़ दिया जाए। अगर ये इन चारों को कत्ल ना करते तो हमारी। नाजरीन, दाऊद बिन नसर ने मुस्कुराकर कहा कि इन चारों को रिहा कर दिया जाए। इस तरह आलिम और उसके साथियों को आज़ाद कर दिया गया। 2-3 रोज़ बाद वही हवेली जिसमें दरवेश, आलिम और बाकी साथी इकट्ठे हुआ करते थे, रात अभी गहरी नहीं हुई थी कि आलिम उस हवेली में आ चुका था और उसके साथ जो 3 जवान गिरफ्तार हुए थे वो भी बारी बारी पहुंच चुके थे। उनके साथ 2 और आदमी भी आ गए थे। उन सब का मौजू एक ही था कि दरवेश को किस तरह रिहा करवाया जाए। किसी को
کو کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ قید خانے سے وہ واقف نہیں تھے۔ گزشتہ 2-3 دنوں میں انہوں نے کئی طریقے سوچے۔ قید خانے کی دیوار بھی انہوں نے دیکھ لی، کمند پھینک کر اوپر چڑھنے اور اندر کود جانے کا ارادہ بھی کیا۔ اس گروہ کے جوان جان کی بازی لگانے کے لیے بھی تیار تھے، لیکن عالم جانیں ضائع کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ پہلے طریقے سوچو۔ ناظرین، ایک نوجوان نے عالم سے کہا کہ کیا آپ کو احساس نہیں کہ ہمارا بزرگ ساتھی درویش جلاد کی تلوار کے نیچے کھڑا ہے؟ ہم میں سے کسی کی جان چلی بھی گئی تو آپ اسے جان ضائع ہونا مت کہیے گا۔ عالم نے کہا کہ اگر تم ناکام ہو گئے تو درویش کو اسی وقت جلاد کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ہم جو بھی کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے خاطر کر رہے ہیں۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، سب گھبرا گئے۔ عالم نے دروازے کی دستک سن کر سب کو ہوشیار ہونے کا کہا۔ سب اٹھ کر پچھلے کمرے میں چلے گئے تاکہ خطرے کی صورت میں پچھلے دروازے سے نکل سکیں۔ ناظرین، 2 نوجوان ہاتھوں میں خنجر پکڑے دروازے کی جانب بڑھے۔ ایک نے دروازے کی درز سے باہر دیکھا اور کنڈی کی طرف بڑھا، دوسرا اسے کور دینے کے لیے دروازے کی سائیڈ میں ہوشیار کھڑا ہو گیا۔ درز سے دیکھنے والے جوان نے دروازہ کھول دیا تو دروازے سے ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ اس نے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ یہ ان کا اپنا آدمی تھا۔ اس آنے والے آدمی نے پوچھا کہ اندر کتنے آدمی ہیں؟ جواب ملا 8 آدمی ہیں۔ وہ سب میٹنگ روم میں چلے گئے، باقی سب آدمی بھی وہاں پہنچ گئے۔ آنے والے آدمی نے کہا کہ 4 فوجی درویش کو زنجیروں میں جکڑ کر لا رہے ہیں۔ گلیاں اور سڑک ویران ہو گئی ہیں۔ سب لوگ فوجیوں کو دیکھ کر اپنے اپنے گھروں میں گھس گئے ہیں۔ ہمارے لیے موقع ہے، ہم درویش کو آزاد کروا سکتے ہیں۔ قید خانے میں درویش سے صرف ایک ہی سوال بار بار پوچھا گیا کہ اس کے ساتھی کون کون ہیں اور کہاں کہاں ہیں۔ درویش نے اپنی ہڈیاں توڑوا لی مگر کسی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ جب درویش نے زبان نہ کھولی تو فیصلہ کیا گیا کہ درویش کو اس کے گھر لے جایا جائے اور گھر کی تلاشی لی جائے، پھر اس کے گھر کی عورتوں کو دہشت زدہ کیا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ درویش کے ساتھ کون کون ہے۔ ناظرین، درویش کو رہا کروانے کے لیے رات کا وقت مقرر کیا گیا تاکہ رات کے اندھیرے میں پہچان نہ ہو سکے۔ درویش کا گھر اسی گلی میں کچھ آگے تھا جہاں یہ سب میٹنگ کے لیے جمع ہوئے تھے۔ ان لوگوں میں سے 6 آدمیوں کا انتخاب کیا گیا جو جوان اور پرجوش تھے۔ یہ 6 جوان ہاتھوں میں ڈنڈے لے کر اسی گلی میں مختلف جگہوں میں چھپ گئے جہاں سے درویش کو لایا جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی انہیں درویش 4 سپاہیوں کی حراست میں زنجیروں میں جکڑا آتا ہوا دکھائی دیا۔ یہ سب ہوشیار ہو گئے۔ جوں ہی سپاہی درویش کو لیے ان کے پاس سے گزر کر تھوڑا آگے نکل گئے۔ یہ 6 جوان پھرتی اور احتیاط سے ان کے پیچھے چل پڑے۔ چونکہ فاصلہ زیادہ نہ تھا اس لیے جلد ہی یہ سپاہیوں کے سر پر پہنچ گئے۔ اس سے پہلے کہ سپاہی ہوشیار ہوتے یا انہیں پتہ چلتا، ان 6 جوانوں نے سپاہیوں کے سروں پر ڈنڈوں کی برسات کر دی۔ جب سپاہی ڈنڈے کھا کھا کر بے ہوش ہو گئے، ان جوانوں نے درویش کو اٹھایا اور اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ ناظرین، جس روز عالم رہا ہوا تھا اس نے اسی روز ایک آدمی سلطان محمود غزنوی کے پاس بھیرا کی طرف روانہ کر دیا تھا کہ ملتان میں آپ کے خلاف جنگ کی سازش ہو رہی ہے، جس میں بھیرا کے محاصرے کا ذکر تھا۔ ناظرین، جب سلطان محمود غزنوی کو یہ پیغام ملا تو وہ قطعاً پریشان نہ ہوا، کیونکہ بھیرا سے لاہور کی طرف جاتے ہوئے 2 ہندو جاسوس اس کے پاس مقید تھے جنہیں شک کی بنا پر سلطان کے سپاہیوں نے گرفتار کیا تھا اور ان پر سختی کرنے سے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ بھیرا سے لاہور کی طرف راجہ انند پال کے لیے پیغام لے کر جا رہے تھے کہ سلطان کے پاس فوج کم ہے، لہٰذا بھیرا پر چڑھائی کر دیں۔ اسی قسم کے پیغام ملتان اور بٹنڈا بھیجے گئے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی نے بھیرا میں 2 کارروائیاں کی۔ پہلی یہ کہ بھیرا کے تمام مندروں کی تلاشی لی گئی جس میں راجہ بجی رائے کی فوج کے افسر پکڑے گئے۔ سلطان نے پنڈتوں کو بھی پکڑ لیا۔ پھر بھیرا شہر کے تمام ہندوؤں کو شہر سے باہر ایک کھلے میدان میں جمع کیا اور تمام مندروں کے بت ان کے سامنے لا کر رکھ دیے۔ سلطان محمود غزنوی نے سب ہندوؤں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے تم لوگوں کو شہر سے باہر
خاطر اس لیے اکٹھا کیا ہے کہ تمہارے یہ مٹی اور پتھر کے بت خدا نہیں ہیں۔ اگر ان بتوں میں خدائی قوت ہے تو انہیں کہو کہ اب یہ اپنے آپ کو بچائیں۔ ان بتوں کا انجام دیکھو اور اس خدا کی عبادت شروع کر دو جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اور جس کے ہاتھ میں ہماری زندگی اور موت۔ ناظرین، سلطان محمود غزنوی نے حکم دیا کہ بتوں کو توڑ دو اور لکڑی کی بنی مورتیوں کو آگ لگا دو۔ چنانچہ بت توڑ دیے گئے اور لکڑی کی مورتیوں کو آگ لگا دی گئی۔ سلطان محمود غزنوی نے بھیرا فتح کرتے ہی ایک تیز رفتار قاصد اس حکم کے ساتھ پشاور روانہ کر دیا تھا جس قدر ہو سکے کمک بھیج دی جائے، رسد وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ سلطان اب ہر روز کمک کا انتظار کرتا تھا۔ وہ اونٹوں اور گھوڑوں کا زمانہ تھا، فاصلہ طے کرتے دن راتیں ہفتے مہینے گزر جاتے تھے۔ ناظرین، دریاؤں کو عبور کرنا پڑتا تھا، کمک کو دشمن کے علاقوں سے بھی گزر کر آنا پڑتا تھا، اس لیے راستے میں دشمن سے تصادم کا بھی خطرہ رہتا تھا۔ سلطان نے پیغام میں یہ بھی لکھا تھا کہ دشمن سے بچ کر گزرنے کی کوشش کی جائے۔ جو گائیڈ قاصد کے ساتھ بھیجے گئے تھے ان کو ہدایت دی گئی تھی کہ وہ کمک کو عام راستوں سے ہٹا کر گزار کر لائیں۔ ناظرین، سلطان کی فوجی قوت نصف رہ گئی تھی، اسے جانوروں کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ راجہ بجی رائے کی فوج کے گھوڑے، اونٹ، ہاتھی، رسد اور رسد کھینچنے والے جانور وافر مقدار میں سلطان کے ہاتھ لگے تھے۔ ضرورت صرف گھڑ سواروں کی تھی۔ بھیرا سے تھوڑے سے مسلمان ملے تھے جو گھڑ سواری اور نیزہ بازی میں مہارت رکھتے تھے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور جو تھے وہ ہندو راجاؤں کی رعایت تھی اور ان مسلمانوں پر خاص نظر بھی رکھی جاتی تھی۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 48 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔